یوں لگتا ہے کہ علیمہ خانم صاحبہ کو حکومت کی کمزوری ہاتھ لگ گئی ہے اور وہ اب اس سے انجوائے کر رہی ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ شروع میں جب آپ کسی کو تنگ کرنا، مارنا پیٹنا شروع کرتے ہیں تو وہ ظاہر ہے تھوڑا ڈر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس نے پہلے کبھی مار کھائی نہیں ہوتی۔ لیکن جب آپ اس کو مار 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 کے ادھموا کر دیتے ہیں تو پھر اس کا جو چاکا ہوتا ہے وہ اتر جاتا ہے، اس کو جو خوف ہوتا ہے کہ مجھے مار پڑے گی تو پتہ نہیں کیا ہوگا، وہ اتر جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا عمران خان کو گرفتار کرنے کی کوششیں ہو رہی تھیں 9 مئی سے پہلے، اور انہوں نے گرفتاری سے بچنے کے لیے اتنی ریزسٹنس کی تھی جتنی پاکستان میں کسی نے نہیں کی۔ اور آج پاکستان میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو یہ نہ کہتا ہو کہ عمران خان سے اچھی جیل کسی نے نہیں کاٹی۔ وجہ کیونکہ عمران خان کا خوف اتر گیا۔ پہلے انہیں تھا کہ پتہ نہیں یہ گرفتاری کیا چیز ہوتی ہے، اب جب کہ ان کو ایک طویل اور نہ ختم ہونے والی گرفتاری کا سامنا ہے تو اب انہیں عادت پڑ گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، کر لو میرا جو کرنا ہے، گرفتاری کر سکتے ہو نا۔ وہ آپ کو یاد ہوگا جب نواز شریف پر بار بار کیسز بنا کرتے تھے، اور کبھی وہ جلا وطن اور کبھی کچھ، یعنی کہ جب وہ اپنے والوں نظریاتی ہوا کرتے تھے، اس زمانے میں ایک دفعہ نواز شریف سے کسی نے کہا کہ وہ آپ کے خلاف فلاں کیس بن رہا ہے اور فلاں یوں ہو جائے گا، تو انہوں نے مسکرا کر کہا تھا کہ تونسا سے آگے کوئی تھانہ نہیں ہے اور سپاہی سے چھوٹا کوئی رینک نہیں ہے۔ وہ ایک سپاہی کا لطیفہ مشہور ہے نا، کہ وہ کوئی افسر تھا، اس کو ڈیموٹ کیا جاتا رہا، اس کی کسی ناراضگی پر افسران بالا کی، تو اس کو کوئی ایس ایچ او سے، حوالدار سے ڈیموٹ کر کر کے سپاہی بنا دیا گیا، اور پھر اسے پنجاب کے دور سے دور اضلاع میں پھینکنے کا سلسلہ شروع ہوا، اور ایونچولی اسے آخری ضلع میں، آخری شہر میں تونسا میں لے جا کر پھینک دیا گیا۔ تو اس کو پھر کسی نے ڈرایا دھمکایا کسی بات سے، تو اس نے کہا یار اب میرا کر کیا لوگے، سپاہی سے چھوٹا کوئی رینک نہیں ہے، تونسا سے دور کوئی علاقہ نہیں ہے، تو جو تم مجھے زیادہ سے زیادہ سزا دے سکتے تھے وہ دے چکے۔ تو عمران خان صاحب کو بھی پتا ہے کہ یار تم مجھے قید ہی کر سکتے تھے نا، وہ تم نے مجھے کر دیا، اب اور تم میرا کیا کر سکتے ہو، جو کر سکتے ہو کر لو۔ لہٰذا اب انہوں نے ڈرنا چھوڑ دیا، اور یہی کام اب علیمہ خانم صاحبہ کر رہی ہیں۔ تیسری بار 26 نومبر احتجاج کیس میں اسلام آباد کی راولپنڈی کی دہشت گردی کی عدالت نے ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کیے ہیں۔ اچھا، وہ پنجاب میں پھر رہی ہیں، صبح دوپہر شام آزادی سے پھر رہی ہیں، انہوں نے خیبر پختونخوا میں پناہ نہیں لی ہوئی، وہ اپنے گھر جاتی ہیں، وہ ڈیالہ جیل جاتی ہیں، یعنی کہ پولیس کے گھیرے میں جاتی ہیں۔ جی ہاں، اڈیالہ جیل جاتی ہیں اپنے بھائی سے ملنے، سارا دن اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھی رہتی ہیں اپنے بھائی سے ملنے کے لیے۔ اور بھی بے شمار ورکر ہیں ان کے، اور بھی کئی رشتہ دار ہیں جو قید میں ہیں، بھانجے بھتیجے یہ وہ، لیکن وہ آرام سے پولیس کے درمیان میں پھر رہی ہیں، پولیس انہیں گرفتار نہیں کر رہی۔ اور تیسری دفعہ کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری ان کے جاری ہوئے پچھلے 15 دن سے۔ پہلے کے وارنٹ جاری ہوئے وہ پھر نہیں گئی عدالت، دوبارہ وارنٹ جاری ہو گئے وہ پھر نہیں گئی، پھر تیسری دفعہ بھی ناقابل وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے بھی آج 3 دن ہو گئے ہیں، لیکن نہ پولیس انہیں پکڑ رہی ہے اور نہ ہی وہ پولیس سے کی پہنچ سے دور ہیں۔ وجہ پولیس کو پہلے سے پتا ہے، حکومت کو پہلے سے پتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ ہم نے اس کی بیوی کو بھی قید کیا ہوا ہے۔ اب ایک خاندان کی ایک عورت تو پہلے سے قید میں ہے، قصور صرف اتنا ہے کہ عمران خان کی بیوی ہے۔ اب اگر عمران خان کی بہن کو بھی گرفتار کر لیا، بھانجا تو پہلے ہی گرفتار ہے بڑے سالوں سے، تو اب اگر بہن کو بھی گرفتار کر لیا تو یہ تو بڑا پریشانی والی بات ہو جائے گی، اور تنقید بڑھے گی، اور عمران خان کی سپورٹ بڑھے گی کہ اس کے خاندان کی 2 خواتین گرفتار ہو گئی۔ ظاہر ہے اب چلے بشرا بی بی پر تو آپ نے یہ الزام لگا لیا کہ وہ توشہ خانہ کی چوری میں ملوث اور یہ وہ، لیکن علیمہ خانم پر تو ایسا کوئی الزام بھی نہیں ہے، تو پھر آپ کریں گے کیا؟ صرف ایک ہی قصور ہے نا کہ عمران خان کی بہن ہے۔ چنانچہ اب ایکسپوز ہونے کا ڈر ہے۔ وہ وارنٹ میں وارنٹ نکالنے کا جس طرح ججوں کو آرڈر تھا کہ پی ٹی آئی والے کوئی نہ چھوڑیں، ان کے کسی کیس میں ان کے حق میں فیصلہ نہیں ہونا، لہٰذا جج تو غلام ہیں، وہ تو ویسا کر رہے ہیں، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد والے جج تو کوئی جج تو نہیں نہ رہ گئے، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ اب حکومت خود ایکسپوز ہو رہی ہے۔ اب میرا خیال ہے اسے یا تو علیمہ خانم کو واقعی پکڑ کے اندر کرنا پڑنا ہے اور واقعی مزید بدنام ہونا پڑنا ہے، کیونکہ علیمہ بی بی اسلام آباد راولپنڈی میں گھوم پھر رہی ہوتی ہیں لیکن وہ اے ٹی سی راولپنڈی جا نہیں رہی۔ نتیجہ یہ کہ جج ظاہر ہے ان کی موجودگی میں پروسیڈنگ آگے کے بڑھنی ہے، ان پہ فرد جرم عائد ہونی ہے، کچھ اور ہونا ہے، لہٰذا جج کیا کرے؟ وہ وارنٹ گرفتاری جاری کرتا ہے، کہتا ہے پیش کرو عدالت میں، بس اتنی ہی بات ہوتی ہے وارنٹ، لیکن وہ نہیں پیش ہو رہی۔
نتیجہ یہ کہ اب ایونچولی یا تو انہیں گرفتار کرنا پڑے گا کیونکہ قانون ایکسپوز ہو رہا ہے، اور یا پھر یہ ہوگا کہ حکومت کو پیچھے ہٹنا پڑے گا.